اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه البخاري۔ قابل احترام عزت مآب بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی خواتین، ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے مجھے اور آپ کو آج کی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ویسے تو دنیا میں بہت ساری مجالس جمی رہتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، لیکن سب سے بابرکت اور سب سے بہترین مجلس وہ مجلس ہے جس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہو۔ اور اس مجلس کی برکت یہ بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان مجلسوں کو اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں، یعنی اپنے گھیرے میں ان بھائیوں کو لے لیتے ہیں جو مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری مجلسیں ہیں، کوئی مجلس گانوں کی مجلس ہوتی ہے، کوئی مجلس فلم دیکھنے کی مجلس ہوتی ہے، کوئی مجلس بیکار باتیں کرنے کی مجلس ہوتی ہیں، لیکن ان میں بیٹھنے سے ہمیں عذاب کے سوا اور نقصان کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لیکن یہ مجلسیں ایسی مجلسیں ہیں جن کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ بتائی گئی ہے، اور ان مجلسوں میں اللہ کے نیک بندے ہی بیٹھا کرتے ہیں جو اپنی فکر لے کر، اپنی اصلاح کی فکر لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اور اس میں جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں میں سے آپ کو چن لیا ہے اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قدم قدم کے بدلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، آج آپ کے سامنے
ماہ محرم کی مناسبت سے ایک عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی محرم کا مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ اس مہینے میں بالخصوص چند بدعات و خرافات جنم لے چکی ہیں جو امت مسلمہ کو اندر سے کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ جس طرح دیمک ایک جاندار و شاندار لکڑی کو اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح یہ بدعات و خرافات انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ لہذا محرم کے مہینے میں، اس حرمت والے پاکیزہ بابرکت مہینے میں، ہم مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ ان بدعات و خرافات میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ بدعات وہ چیز ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ لہذا ہر قسم کی بدعت، چاہے بدعت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر قسم کی بدعت سے حفاظتی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، مہینے کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے اور جس پر مجھے حکم دیا گیا ہے، وہ عنوان ہے کیا ماتم کرنا اہل بیت کی تعلیمات میں سے ہے؟ یعنی اہل بیت نے کیا اس کام کا پیغام دیا ہے؟ گزشتہ درس میں ہم اہل بیت سے سچی محبت کے عنوان پر لبکشائی فرمائی تھی اور آپ حضرات اس سے محظوظ بھی ہوئے ہیں۔ تو اہل بیت کس کو کہتے ہیں گزشتہ درس میں ہم نے سنا ہے، اور آج جو عنوان ہے وہ یہ کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے کیا ماتم کرنے کا حکم دیے ہیں؟ کیا ان کی تعلیمات ہیں؟ یہ آج کا مختصر عنوان ہے، اور مختصر وقت میں اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ماتم کس کو کہتے ہیں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ماتم کس کو کہا جاتا ہے۔ ماتم کسی تکلیف کے، کسی مصیبت کے پہنچنے کے بعد آدمی جو واویلا کرتا ہے، جس پر زور زور سے روئے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اپنے چہروں کو مارے، اور اس طرح کے بول بولے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہوں، جو زمانے جاہلیت کی بول ہے، ایسی باتیں کرنا یہ ماتم کہلاتا ہے، اور اس کو نوحہ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ لہذا نوحہ کی صورت وہ ہے جب میت گھر میں موجود ہو، میت کے سامنے بیٹھ کر اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، چہرے پر مارنا اور بری بری آوازوں میں رونا اور برے باتیں کہنا، یہ نوحہ کہلاتا ہے۔ بہرکیف نوحہ اور ماتم دونوں ایک ہی صورت ہے، یعنی ان میں دونوں میں ملے جلے کام ہی ہوتے ہیں۔ تو ماتم صبر کا اپوزٹ ہے۔ صبر ایک چیز ہے، اس کے خلاف کوئی چیز، اس کی ضد میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ ماتم ہے۔ صبر یعنی مصیبت پر صبر کرنا، پریشانی کے وقت صبر کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتلائی ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے اجر و ثواب بھی، بہت سارے فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ صبر کے ضد میں جو ماتم ہے، جو نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا اور اس کی قباحتیں بیان کی، اور یہاں تک کہ اہل بیت بھی اس سے منع فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس سے منع فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ماتم کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اپنے چہروں کو پیٹنا، بالوں کو نوچنا، کپڑوں کو پھاڑنا، یہ ساری چیزیں اس میں کہلاتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی مصیبت کے وقت کیا حکم دے رہا ہے، مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، چاہے مصیبت کاروباری ہو یا پریشانی تجارت کے معاملے میں ہو، یا مرض کے شکار ہوں، بیماری کے شکار ہوں، یا پھر کسی کے انتقال کی مصیبت ہی آپ کے اوپر آ جائے، یعنی جس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، وہ محبت جس سے ہے وہ آدمی اگر ہم سے جدا ہو جائے، ہمارے والدین ہیں، بھائی بہنیں ہیں، بیوی بچے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ صبر اور نماز کے ذریعے مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر مصیبت کے وقت صبر کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آخری آیت نمبر 200، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، صبر کی نصیحت کرتے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا اس آیت کریمہ میں صبر کرنا اور صبر کی نصیحت اپنے بھائیوں سے کرنا، یہ کامیابی کا یعنی نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے، کامیابی کے اسباب میں بہترین سبب بتایا گیا ہے۔ لہذا مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت ماتم نہیں کرنا چاہیے، نوحہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ صبر کریں، صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے کی وجہ سے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور اسی طرح اس کے لیے جنت کی سبیل آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ دنیا میں مصیبت پر، آفت پر، پریشانی پر صبر کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے، اس کا ایمان زندہ رہتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا گیا ہے، ماتم اور نوحہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، سورۃ النحل آیت نمبر 127 127 یعنی 120 پر 7 میں فرمایا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے، اور صبر اللہ کی توفیق سے ہی ملتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر صبر نہیں ملتا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر غمگین نہ ہوں، ان پر رنج و غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس جملے کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، ان میں سے میں یہاں ایک قول بیان کرنا چاہتا ہوں، جو قول شیخ ابو جعفر محمد بن طوسی، یہ شیعہ ایک عالم ہیں۔ شیعہ کون ہیں؟ جو ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، اور ماتم کے نام پر کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور ماتم کے نام پر محرم کے 10 دنوں میں چارپائی پر نہیں سوتے، پلنگ پر نہیں سوتے، بلکہ سیدھی سادی زندگی گزارتے رہتے ہیں، گھروں میں اچھا کھانا نہیں بنایا جاتا۔ یہ سب ماتم اور نوحہ کی حالت پر، ماتم اور نوحہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، شیعہ لوگ ہیں، روافض ہیں، تو شیعہ کا جو بڑا عالم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو جعفر محمد بن طوسی شیعہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور مفسر قرآن ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے حق میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنج و غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے حق میں مراد کون ہے؟ یہ شیعہ عالم کہتے ہیں یہاں اس سے مراد احد کی لڑائی میں جو شہید ہوئے تھے وہ شہداء ہیں، احد کے میدان میں جو شہید ہوئے وہ شہداء یہاں مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ جو لوگ احد کے میدان میں شہید ہوئے ان شہداء کی شہادت پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے نوحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر کریں اور صبر اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ عالم مفسر قرآن نے جب یہاں اس جملے میں شہدائے احد مراد لے رہے ہیں، احد کے میدان میں جو شہید ہوئے ان لوگوں سے مراد یہاں لیا گیا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان شہداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو شیر دل نوجوان، شیر دل صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے، تو یہاں پر ان کی شہادت پر غم کرنے کی ممانعت ہے، ان کی شہادت پر رنج و علم کرنے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اپنے سگے چچا، خاص چچا شہید کر دیے گئے، اور شہادت کیسی؟ اللہ اکبر! حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹے گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹی گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو زخمی کر دیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو پھاڑا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم کو مسلح کیا گیا، یعنی آنکھ ناک کو کاٹنا، انگلیوں کو کاٹ کر سزا دینا، پیٹ کو پھاڑ دینا، جسم کے ایک ایک حصے کو تکلیف دے کر تڑپا کر مارنے کا نام مسلح ہے۔ تو ان ظالموں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح فرمایا، ایک ایک حصے کو کاٹا، پیٹ کو چیرا، یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا بھی گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی؟ آپ سے کوئی زیادہ غمگین ہو سکتا ہے؟ بھتیجے ہیں، آپ کے پیارے چچا شہید ہو گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت میں، جذب انتقام میں یہ کہنے لگے اگلے سال اگر ہم طاقتور ہو جائیں گے، اگلے سال جب ہماری ہوا مضبوط ہو جائے گی تو ہم ان کے 70 لوگوں کے ساتھ مسلح فرمائیں گے، ان کافروں کے 70 لوگوں کے ساتھ مسلح فرمائیں گے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ، ان پر غم کرنے کی ضرورت نہیں، رنج و غم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وہ شہداء ہیں، شہید کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑے درجات رکھا ہے، وہ ایک بہترین جگہ پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جانے والا ہے، لہذا آپ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، اور دوسرا ماتم و نوحہ کرنے سے منع کر رہا ہے، اور تیسرا انتقام لینے سے روک رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری صفت تھی اس صفت پر برقرار رکھنا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بہرکیف اس آیت کی تفسیر میں شیخ ابو جعفر محمد بن توسی جو شیعہ عالم ہیں ان کا یہ ماننا ہے، جب انہوں نے شہدائے احد کو یہاں مراد لے کر احداء کے شہید جو حضرات ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کو یہاں مراد لے کر نوحہ اور ماتم کرنے کو منع کر رہے ہیں، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماتم کرنے کی دلیل کہاں سے لا سکتے ہیں؟ جبکہ شیعہ عالم ہی یہ بات بیان کر رہے ہیں اور کوئی معمول عالم نہیں ہے، شیعہ کے بہت بڑے عالم مفسر قرآن ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو پھر امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لے کر یہ لوگ آج کس طرح کا ماتم کرتے ہیں، کس طرح کا نوحہ کرتے ہیں، گھروں میں اچھے کھانے نہیں بناتے، اچھے کپڑے نہیں پہنتے، اور یعنی رونا پلانا چلانا چیخنا یہ سب گھروں میں عام ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب 10ویں محرم آتی ہے ماتم و نوحہ کے نام پر
اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے بدن کو زخمی کر دیتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو زخمی کر دیتے ہیں، گھر کی عورتوں کو زخمی کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو آگ میں جھلسانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آگ میں کود پڑتے ہیں، آگ سے دوڑتے رہتے ہیں، آگ سے کھلواڑ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ماتم حسین کے نام پر کی جاتی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جن تعلیمات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود منع کیا ہے، جن تعلیمات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خود پسند نہیں کیا ہے، تو ایسی تعلیمات آج ہمارے درمیان دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اہل بیت کے ساتھ گستاخی کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اہل بیت کے سرتاج جو سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماتم اور نوحہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے تو نہیں ہیں۔ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں؟ ماتم اور نوحہ کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1290/7، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ماتم اور نوحہ کے نام پر اپنے چہرے کو مارے، اپنے چہرے پر پیٹے، اپنے گریبان، اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور زمانی جاہلیت کی طرح پکارے، یعنی بری باتیں کرے، برے آواز نکالے۔ اس طرح کے جو کام کیے جاتے ہیں ماتم اور نوحہ کے نام پر، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہیں۔ ہم میں سے نہیں ہے مطلب نہ مجھ سے ہے، نہ اہل بیت سے ہے، نہ مومنوں میں سے ہے، نہ مسلمانوں میں سے ہے، نہ امت محمدیہ میں سے ہے۔ اللہ اکبر، امت محمدیہ میں سے بھی نہیں۔ تو کون لوگ؟ جو ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کے گھر میں کوئی میت ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اسلام جذبات کا بھی خیال کرتا ہے۔ کسی کے انتقال ہونے پر لوگ روتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرط محبت میں، محبت کی خاطر آنکھوں سے آنسو آنا یہ فطری چیز ہے۔ لہٰذا اسلام نے یہاں تک حکم دیا ہے، اتنا حکم دیا ہے کہ 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کے گھر میت ہو، جس کا دوست انتقال کر جائے، جماعت کا مصلی انتقال کر جائے، رشتہ داروں میں سے کوئی انتقال کر جائے، گھر کے لوگوں میں سے کوئی انتقال کر جائے، تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ایک خاتون کو اجازت ملتی ہے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی۔ وہ خاتون کون ہے؟ میت کی بیوی، جس کا انتقال ہوا ہے، اس کی بیوی کو 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، بلکہ اس کی یہ عدت قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اس ایک خاتون کے علاوہ کسی کو 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خاتون کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کے لیے جس کا شوہر انتقال ہو جائے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی اجازت ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کا سوگ منانا، ماتم منانا، نوحہ کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ سوگ منانے کا بھی 3 دن تک ہی حکم ہے، اس کے بعد سوگ نہیں منایا جائے گا، اور اس 3 دن کے اندر بھی ماتم و نوحہ نہیں منایا جائے گا۔ سوگ منانے کی اجازت ہے۔ سوگ کس کو کہتے ہیں؟ افسوس کرنا، اس کی محبت میں رونا، اس طرح یعنی رونے میں بھی زور سے رونا اور بے صبرے ہو جانا، یہ باتیں نہیں، بلکہ فطری طور پر آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اس کی یاد بھلا نہیں پا رہے ہیں، تو یہ عمل 3 دن تک جائز ہے۔ تو ان 3 دنوں کے اندر ماتم کو، نوحے کو بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ لہذا جب میت کے پاس بیٹھ کر ماتم کرنا حرام ہے، تو یہ واقعہ کربلا تو گزر کر کئی سال ہو چکے ہیں، تو اب ماتم و نوحہ کرنے کی دلیل کہاں سے مل سکتی ہے؟ لہذا اہل بیت کی یہ تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اہل بیت میں سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے انتقال پر افسوس میں، مصیبت میں
اگر کوئی اپنے رانوں پر بھی مارتا ہے تو اس کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور یہ قول کہاں ہے؟ شیعہ کی معتبر کتابوں میں ہے۔ شیعہ علماء نے اس قول کو بیان کیا ہے، شیعہ کی معتبر کتابوں میں اس قول کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو لکھا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے؟ جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت واویلا کرتے ہوئے بے صبرہ ہو کر ماتم و نوحہ کے ارادے سے اگر اپنے ران پر بھی اپنے ہاتھوں کو بجاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو مارتا ہے، تو اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہاں ران پر ہاتھ مارنا تو دور کی بات، یہاں ایک دوسرے کی جان کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ اپنے جسم کو آگ میں جھونک دے رہے ہیں، اپنے جسم کو تلواروں سے، ہتھیاروں سے، چاقوؤں سے زخمی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ جسم، یہ جان اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت میں کسی طرح کی خیانت کرنے کا نہ تمہیں حق ہے نہ ہمیں حق ہے، یہ کسی کے لیے حق نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا ہمارے جسموں کو آگ میں جھونکنا، ہمارے جسموں پر تلواروں سے، چاقوؤں سے زخم لگانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، حرام ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا اہل بیت نے یہ تعلیمات نہیں دی ہیں، اہل بیت تو اس کے مخالف تھے، اس کے خلاف تھے، لہذا ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جس کا نام لے کر ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پر ماتم و نوحہ کیا جاتا ہے، ان کی شہادت پر ماتم کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کوفہ کے قریب پہنچنے والے تھے، ابھی واقعہ کربلا نہیں پیش آیا تھا، واقعہ کربلا پیش آنے سے چند دن پہلے، یعنی کوفہ کے بالکل قریب آپ ہیں، آپ کو یہ خبر مل گئی کہ آپ کے بھائی جو آپ کی طرف سے بھیجے گئے تھے کوفہ کی طرف، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ خبر آپ کو ملی کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے، آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ کوفہ والے بڑے بے وفا نکلے، کوفہ والے بڑے بے وفا نکلے، تو آپ وہاں زینب رضی اللہ عنہا کو یہ نصیحت فرماتے ہیں، جو زینب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان سے کہتے ہیں کہ اے میری بہن، دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اب ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان حالات میں میں شہید کر دیا جاؤں، مجھے قتل کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ مجھ سے بہتر تھے، یہ سارے لوگ مجھ سے بہتر تھے، یہ لوگ بھی چلے گئے اور مجھے بھی جانا ہے، لیکن یاد رکھو، میری اس بات کو آپ اپنے اندر بسائے رکھو، اور میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری اس نصیحت کو یاد رکھو اور یہ عمل کبھی نہیں کرنا۔ اگر میں شہید کر دیا جاؤں، میں مارا جاؤں، تو میرے انتقال پر، میری شہادت پر تم اپنا گریبان مت چاک کرنا، اپنے چہرے پر مت مارنا، زمانی جاہلیت کی پکار نہ پکارنا، مت پکارنا۔ اس طرح کی تعلیمات کون دے رہے ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت کے ننھے پھول کہلاتے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ اپنی بہن کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دے کر لوگ ماتم و نوحہ کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہیں، خامخواہ اہل بیت کو بدنام کرنے کی یہ سازشیں ہیں۔ میرے بھائیوں، چور کے ہاتھ میں، چور کی داڑھی میں تنکا کہتے ہیں، ایک بولی مشہور ہے، چور کی داڑھی میں تنکا، یا پھر چور کی آواز سب سے پہلے۔ چور چوری کر لیتا ہے اور لوگوں میں سب سے پہلے وہی دھنڈوڑا پیٹتا ہے، یعنی وہی آواز بلند کرتا ہے کہ سامان چوری ہو گیا، چوری ہو گیا، چوری ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی شک نہ کر سکنا، اس کے اوپر کوئی شک نہ کرے، اس کے اوپر کوئی شک کا کوئی خیال اس کے بارے میں نہ آئے، اس لیے چور سب سے پہلے اپنی پکار آواز بلند کرتا ہے۔ تو وہی معاملہ یہاں ہے، وہی معاملہ یہاں ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون؟ کوفہ کے بے وفا لوگ، شیعہ لوگ ہیں۔ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، پھر آپ کے نام پر نوحہ و ماتم کرنے والے کون؟ یہی لوگ ہیں۔ مارے بھی وہی، قتل وہی کیے، شہید وہی کیے، اور ماتم و نوحہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو داغ لگا ہے، ان کے آنسوؤں سے شاید یہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اہل کوفہ کو خطاب کرتے ہوئے، اے کوفہ والو، تم نے میرے بھائی کو شہید کر دیا اور یہ ماتم و نوحہ کر رہے ہو، تم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو، اور شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ نواسہ رسول کا خون قتل کا جو الزام تمہارے اوپر جو دھبا لگا ہے، تمہارے ان آنسوؤں سے اس کو دھل دو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا کوفہ والوں سے کہہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رشتہ داروں میں سے کربلا کے میدان میں بھی موجود تھے، زین العابدین فرماتے ہیں جب عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا تو اس وقت بعض شیعہ لوگ آپ کے سر کو دیکھ کر رونا شروع کیے، ماتم کرنا شروع کیے، نوحہ کرنا شروع کیے۔ تو زین العابدین کہنے لگے، ہائے افسوس، یہ کیسے لوگ ہیں کوفہ کے، یہ خود ہمارے قاتل ہیں اور یہ خود رو رہے ہیں ہمارے اوپر، یعنی ہمیں قتل کرنے والے بھی یہی ہیں اور ہمارے قتل پر، ہماری شہادت پر آنسو بہانے والے بھی یہی ہیں۔ تو ان باتوں سے، ان اقوال سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے اوپر خون کا جو دھبا لگا ہے، شہادت حسین کی شہادت کا جو دھبا لگا ہے، اس دھبے کو اپنے آنسو سے دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی معاملہ آج شیعہ و روافض کا ہے، گمراہ فرقوں کا ہے کہ یہ لوگ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام دے کر ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ اس نواسے کے نانا کی تعلیمات کا مذاق ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کس طرح کے بدعات و خرافات کیے جا رہے ہیں، ماتم و نوحہ کے نام پر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، میوزک لگائے جاتے ہیں، گانے لگائے جاتے ہیں، ماتم حسین کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ اور میرے بھائیوں، اپنے جسموں کو زخمی کیا جاتا ہے، اپنے جسموں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور طرح طرح کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ تعلیم دی، یا اہل بیت میں سے کسی نے یہ تعلیم دی کہ آپ کے اوپر سواری آئے گی اور طرح طرح کا تماشا آپ کرنا؟ آج دیکھیے کتنے بڑے، یعنی گلی کے، محلے کے سب سے گئے گزرے لوگ رہتے ہیں، 24 گھنٹے جن کے منہ میں گٹکا رہتا ہے اور شراب کی نشے میں مست رہتے ہیں، اور زندگی میں نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، ایسے لوگوں پر سواری آتی ہے۔ کیا ان کے مولویوں پر کبھی سواری آئی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ لوگ جو ماتم مناتے ہیں، ان کے مولویوں پر کبھی سواری آئی ہے؟ نہیں۔ یہ جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، بالکل جو چھچورے قسم کے ہوتے ہیں، آوارہ، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایسے لوگوں پر سواری آ رہی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بڑے صاحب آ گئے، اس کے آنگ میں صاحب آ گئے، سواری آ گئی، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے۔ نعوذ باللہ، ان مقدس ہستیوں کو اس گنہگار کا جسم ہی ملا تھا آنے کے لیے۔ آنا ہی ہو تو مسجد کے باغ امام کے اوپر آ سکتی، جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے۔ اگر آنا ہی ہے تو پھر بہترین لوگوں کے اندر آ سکتی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ایک مرتبہ آدمی دنیا سے چلا جانے کے بعد اس کی روح دوبارہ لوٹائی نہیں جائے گی، اس کی روح دنیا میں نہیں آئے گی۔ لیکن ہمارے بھائیوں کو تو بہانے چاہیے، ہمارے لوگوں کو عیدیں منانے اور دعوتیں اڑانے کے لیے بہانے چاہیے۔ اس لیے طرح طرح کے بہانے بنا لیے، طرح طرح کے رسم و رواج بنا لیے کہ فلاں وقت، فلاں رات کو ہمارے جو بزرگ گزر گئے ہیں ان کی روحیں آئیں گی، ان کی پسندیدہ غذائیں بنائیں، ان کے کھانے وہ کھائیں گی اور ہمارے اوپر ہمیشہ اپنے خوشی کی برکتوں کی دعائیں دے کر جائیں گے۔ اس طرح کے نظریات آج امت مسلمہ میں پیدا ہو چکے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ملوث ہے۔
میرے بھائیوں، محرم کے نام پر، ماتم حسین کے نام پر، یعنی نوحہ و ماتم کے نام پر اور طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو خواتین کو نچاتے ہیں، خواتین بے پردگی کے ساتھ ناچتی ہیں، کہاں؟ ماتم حسین کے نام پر۔ اور ان مجلسوں میں خواتین کے ڈانس ہوتے ہیں، اور جب یہ مجرا لگاتی ہیں، ناچتی ہیں، ان کے اوپر نوٹوں کی برسات کیے جاتے ہیں، پیسے اڑائے جاتے ہیں۔ کیا یہ تعلیمات اہل بیت کی تعلیمات ہیں؟ اہل بیت کا پیغام تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ مقدس شخصیات اس طرح کے شیطانی کام کا حکم نہیں دے سکتے۔ یہ شیطانی کام ہیں، خرافاتی کام ہیں، اور ان کاموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، افسوس کا مقام یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے کسی صحابیہ کے ہاتھ کو چھونا پسند نہیں کیا، لیکن یہاں لوگ سواری کے نام پر اپنے اوپر صوفیت کا چادر اوڑھ کر عورتوں کو اپنے باہوں میں لیتے ہیں، عورتوں کو اپنے باہوں میں لگا کر ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں، ان کے کانوں میں سواری کی طرف سے، جو ان کے بدن میں جو سواری آئی ہے اس کی طرف سے کچھ پیغام سناتے ہیں، کچھ خبریں سناتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہاں کتنے کام ہو رہے ہیں صرف اور صرف ماتم کے نام پر، نوحہ کے نام پر، محرم کے نام پر۔ نعوذ باللہ، یہ اہل بیت کا پیغام نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں، اہل بیت کا جو پیغام ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پیغام کیا ہے؟ میت پر نوحہ نہ کیا جائے، میت پر واویلا نہ کیا جائے، زمانے جاہلیت کی طرح نہ پکارا جائے، اپنے چہرے کو پیٹا نہ جائے، اپنے بالوں کو نوچا نہ جائے، کالے کپڑے پہن کر لوگوں کا تماشا نہ مچایا جائے۔ یہ ساری تعلیمات، یہ پیغامات اہل بیت کی ہیں۔ لہٰذا آج جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ دشمن، یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کے نواسے کی محبت کے نام پر اپنے مقاصد کو پورا کرنے والے لوگ جو اس طرح کے کام نہیں کرتے، ان کو الزام دیتے ہیں یہ گستاخ حسین ہیں، گستاخ رسول ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، اپنی آنکھوں سے عصبیت کا عینک اتار کر، تعصب والی نظر کے بغیر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں ہم ان کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اور جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کے حق میں لعنتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ لعنتی ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ یزید کی اولاد ہے، وہ اس کی اولاد ہے، یہ ابن زیاد کی اولاد ہے، اس طرح کی باتیں۔ نعوذ باللہ۔ اور جو ان الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں، یہ الزامات لگاتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں، حشر کا میدان ہوگا، وہاں اللہ رب العالمین اس بارے میں سوال کرے گا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ناحق تم نے کسی پر الزام لگایا اور ناحق کسی کی اولاد بتایا، ناحق کسی کو بدنام کیا، اللہ کے یہاں اس کا برابر انصاف کیا جائے گا، اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا اس طرح کی بدعات و خرافات سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے گھروں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ محرم کے نام پر، ماتم حسین کے نام پر بہت ساری بدعات و خرافات آج جنم لے چکی ہیں۔ اس طرح کے بدعات و خرافات سے مجھے اور آپ کو بچتے ہوئے امت محمدیہ کو بھی بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں کا حکم اللہ نے، رسول اللہ نے، اہل بیت نے، صحابہ نے، خلفائے راشدین نے دیا ہے، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہوتے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے سچی محبت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہمارے فرضی نفلی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ نادانی میں اس طرح کے بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں
محرم کے نام پر، 10ویں محرم کے نام پر، ماتم حسین کے نام پر، طرح طرح کے ناموں پر محبت کا نام دے کر جو بدعات و خرافات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ ہم تمام کو ہدایت کی صحیح صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے توحید کی حالت میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔